حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شہید، شاہد، مشہود، یہ سارے الفاظ شہود مصدر سے مشتق ہیں، اور شاہدہ یشہد شہوداً، ان تمام کا ایک معنی حاضر ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہو گئی؟ اسی طرح ہم نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، اور ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بخش دے، اور ہمارے زندوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں اے اللہ ان کو بخش دے۔ تو شاہد کا لفظ جہاں پہ جو استعمال ہوا قرآن پاک کی آیت میں اور نماز جنازہ کی دعا میں، وہ حاضر اور موجود ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ شہید کی جب جان اور روح قفص انصری سے پرواز کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے جسے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا غزوہ احد میں، اور اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا، یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک، قلت بلا، قال ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب سے کسی سے کلام نہیں فرمایا، لیکن تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب کلام فرمایا ہے۔ میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر کے والد سے فرمایا کہ اے بندے مجھ سے کچھ مانگ۔ اس پر حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما دے تاکہ میں تیرے رستے میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ یہاں آنے کے بعد واپسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یہ اس کا ایک معنی ہے۔ اب یہاں پہ حاضری کی ایک صورت تو یہ میں نے عرض کی، دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتے جب کسی انسان کی شہادت ہوتی ہے تو فرشتے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی حاضری کی وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ پھر جان اس کی قبض کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب احد کے دن میرے والد کی لاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو کافروں نے ان کی شکل بگاڑ دی تھی، اور میں بار بار کفن کھول کر اپنے باپ کی صورت کو دیکھتا تھا، تو لوگوں نے مجھے منع فرمایا۔ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی، چیخ و پکار سنی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کیونکہ وہ حضرت عبداللہ کی بہن تھیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس عورت سے، فلا تبکی ما زالت الملائکۃ یظلہ باجنحتہا، کہ تو مت رو اس عبداللہ پر، تو فرشتے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے وہاں پر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو تمہارے رونے سے وہ فرشتے وہاں سے چلے جائیں گے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اب دیکھیے کہ شہید جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی بصارت سے اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ پھر گواہی دیں گے اپنی امت کے حوالے سے۔ شہید مر کر بھی زندہ کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات پیش نظر رکھیے کہ سورج بہت زیادہ فاصلے پر ہوتا ہے، مگر
وہ اپنی تمازت، اپنی توانائی وہ پودوں کو پہنچا رہا ہوتا ہے، اس بات کی ہمیں آگاہی ہے اچھے طریقے سے۔ پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر روح کے بھی جسم کو کیسے زندہ رکھتا ہے، قرآن مجید نے 2-3 مثالیں بیان کی ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جو ہزاروں برس پرانی بستی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ تو اس بستی کو بھی دوبارہ اٹھائے گا؟ قرآن مجید نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ البقرہ میں ذکر فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ بستی اپنے اوپر اوندھی گری ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں ارشاد ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پس اللہ نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی اور پھر زندہ کیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جسم سلامت رہا، تو لک و دک صحرا میں جسم سلامت رہا،